اسلام کیا ہے، دنیا کو بتاؤ قرآن کیا ہے، دنیا کو بتاؤ میرے رسول کی سیرت کیا ہے، دنیا کو بتاؤ پیغمبر کا اخلاق کیا ہے۔ کوئی آنے والا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، عائشہ بتاؤ میرے رسول کے اخلاق کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ تو میرے رسول کے اخلاق کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے، رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لے۔ رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لے۔ مطلب یہ ہے جتنا اخلاق قرآن میں ہے وہ سارا ذات مصطفیٰ میں موجود ہے۔ جتنا اخلاق قرآن میں ہے، جتنا رحم قرآن میں، جتنی نرمی قرآن میں ہے، وہ ساری چیزیں ذات مصطفیٰ میں اللہ نے موجود فرما دی ہے۔ اسلام پڑھو، اسلام پڑھو اور دنیا کو اسلام کی تاریخ بتاؤ۔ دراصل میں یہ جانتا ہوں اسلام کو ٹارگیٹ کرنے والا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں ہو سکتا۔ کوئی پڑھا لکھا سمجھدار سلیقے مند انسان اسلام کو گالی نہیں دے سکتا۔ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اسلام کو گالی وہ دیتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، جو اسلام کے قریب نہیں آئے، جو اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئے، جو پیغمبر کے مشن کے قریب نہیں آئے۔ ورنہ اگر وہ اسلام کے قریب آ گئے ہوتے تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا، ارے جس رسول نے وضو کے اندر زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہ دی، وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بے شک بے شک۔ وضو میں وضو کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی بہانا مکروہ ہے۔ جو اسلام ایک قطرہ ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہ دے، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پڑھو اسلام اور دنیا کو بتاؤ اسلام کی حقیقت کے بارے میں اور میرے رسول کی ذات کے بارے میں۔ دنیا آج اسلام کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، دنیا یہ سوچ رہی ہے گالی دو، سوشل میڈیا پر برا کہو۔ میں کبھی آپ سے نہیں کہتا ہوں لڑیے، میں یہ نہیں کہتا جھگڑیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں فساد کیجئے۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو بھی قدم اٹھانا ہے ملک کے قانون کے دائرے میں اٹھائیے، لیکن یاد رکھیے اسلام کو پڑھیے اور دوسروں کے سامنے اسلام کو پیش کیجئے، تاکہ جن کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے غلط فہمی ہے ان کے ذہن صاف ہو جائیں اور ان کے ذہن میں یہ بات سامنے آ جائے ان کی نگاہوں کے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، عظمت والے نبی، اور کتنی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اگر بات عظمت رسول پہ کی جائے تو مہینے ختم ہو جائیں، مگر عظمت رسول کا باب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سال مکمل ہو جائے مگر عظمت رسول کا باب کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ مہینے اور سالیں ختم ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائے، اور یہی بات امام عشق و محبت نے کہی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مقام رسول دیکھنا ہے، مقام رسول دیکھنا ہے۔ اس لائٹ کو دیکھ لو، یہ لائٹ کس کے صدقے میں، یہ ہوائیں کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ فضائیں کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ آسمان کا شامیانہ کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ زمین کا فرش کس کے صدقے میں، یہ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کس کے صدقے میں، حضور کے یہ منہ میں بولتی ہوئی زبان کس کے صدقے میں، اللہ اکبر، یہ دماغ کام کرتا ہوا کس کے صدقے میں، نماز پنجگانہ کس کے صدقے میں، رمضان کے روزے، شب برات، شب قدر، حج بیت اللہ، کعبے کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، یہ ساری چیزیں
आदम को सफीउल्लाह किसके सदक़े में बनाया, हाय हाय हाय। इब्राहीम को खलीलुल्लाह किसके सदक़े में बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह किसके सदक़े में बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह किसके सदक़े में। पूरी कायनात पर गौर कर लीजिए, मेरे रसूल का मकाम और अज़मत रसूल क्या है। तुम यहां रसूल की मोहब्बत में आए हो। मैंने उस दिन भी कहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बार बार बहुत अच्छा लगता है, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की वो जुमला,